بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ تو چلیں جی، آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کھچڑی کی۔ تو کڑھائی ہم نے اوپر رکھ لی ہے، تیل اس میں ڈال لیا، گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر پیاز ڈالیں گے۔ تو آج ہم تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے کھچڑی۔ ایک تو کھچڑی بنتی ہے جو بیماروں کے لیے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر میں تو کسی کے لیے نرم غذا بنانی ہو تو پھر ہم کھچڑی بناتے ہیں۔ ایک تو وہ کھچڑی ہوتی ہے، تو وہ ذرا تھوڑے اور طریقے سے بناتے ہیں، اور یہ اس کا تھوڑا چینج ہے، تو اس لیے میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ یہ تندرستوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز ڈال رہی ہوں۔ یہ ویسے ہی جس کا دل کرے کھچڑی کھانے کو نا، بندہ ٹھیک ہو، تندرست ہو، یہ اس کے لیے ہے، بیمار کے لیے نہیں ہے۔ بتا اس لیے رہی ہوں کہ کوئی آ کے کامنٹ باکس میں یہ نہ بولے کہ کھچڑی اس طرح نہیں ہوتی، بیمار کے لیے کھچڑی تھوڑی نرم ہوتی ہے۔ تو میں اس لیے پہلے بتا رہی ہوں کہ یہ جو کھچڑی میں بنا رہی ہوں یہ بیمار کے لیے نہیں بنا رہی، ویسے ہی اگر کسی کا کھچڑی کھانے کو ویسے بھی تو دل کرتا ہے نا، تو ویسے بھی ہم بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو لیں، پھر میں نیکسٹ بتاتی ہوں آپ کو۔ پیاز ہمارے جو ہیں وہ لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گی 1 ٹیبل اسپون لہسن۔ لہسن میں اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر میں نے دال ڈالنی ہے، اس لیے۔ تو یہ میرے پاس 1 عدد ٹماٹر اور 3 سے 4 عدد سبز مرچیں جن کو درمیان سے میں نے کٹ لگایا ہوا ہے، یہ بھی ڈال دوں گی، تاکہ یہ جلدی اس لیے ڈال لی ہیں تاکہ پیاز کا کلر جو ہے وہ زیادہ نہ نکلے، کیونکہ ہمیں زیادہ کلر نہیں چاہیے۔ تو ابھی اس کے اندر نمک ڈال دوں گی ٹیسٹ کے اکارڈنگ، اور تھوڑا سا زیرہ۔ چاولوں کو میں نے پہلے سے اچھے سے دھو کے اور بھگو کے رکھا ہوا ہے، دال کو بھگو کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی سبز مرچ اور ڈال لوں گی، پیسٹ، دوسری نہیں ڈالتی۔ تو چلو جی، اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی لگاتی ہوں۔ دال ڈال لیتی ہوں، یہ دال ہے دلی ہوئی دال ہے میرے پاس، مونگ کی دال۔ ابلی نہیں ہے، صرف بھگوئی ہوئی تھی، پہلے سے بھگو کے رکھی تھی آدھے گھنٹے کے لیے۔ ابھی میں اس کے اندر پانی لگا دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال کو اچھے سے پکنے دیتے ہیں، جب دال ہماری گل جائے گی تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے، اتنی دیر ہم اس کو پکائیں گے۔ چلیں جی، اس کو پکنے دیتے ہیں۔ تو چلیں جی چیک کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال ہماری ابلی ہے،
اتنے پانی تو ابھی کافی ہے اس کے اندر. بہت گرم ہے، دھیان سے. تھوڑی سی ابھی کسر ہے، پر باقی چاولوں میں پک جائے گی. تو ابھی ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اب اس کے اوپر ہم ڈھکن نہیں دیں گے، اسے کھلا چھوڑ کے پکائیں گے. یہ بڑی ٹیسٹی، بڑی ہیلدی ہوتی ہے صحت کے لیے بھی. آپ لازمی بنا کے ٹرائی کرنا. تو نمک چیک کر لیتے ہیں. یہ میرا دیسی طریقہ ہے نمک چیک کرنے کا. تھوڑا سا کم ہے، ڈال لیتے ہیں. تو چلیں جی، اس کو ایسے ہی پکائیں گے. اب اس کھچڑی کے اندر میں نے نمک، ٹماٹر، مرچ کے اور زیرے کے علاوہ کوئی ایکسٹرا مسالہ نہیں ڈالا. اسپائسی کے لیے ابھی تھوڑی سی 3-4 سبز مرچیں جو ثابت ڈالی ہیں، اور تھوڑا سا پیسٹ ڈالا ہے، صرف ½ ٹی اسپون ہوگا جو ڈالا ہے میں نے. باقی ریڈ مرچ نہیں ڈالی، نہ دڑا ڈالی ہے، نہ ہلدی ڈالی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی مسالہ نہیں ڈالا. آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں. تو چلے جی، اتنا سا پانی ہوگا تو ہم اس کو دم لگا دیں گے تاکہ ہماری دال اور چاول اچھے سے پک جائیں. تو میں نے ایک کچن ٹاول لے کے اس کو تھوڑا سا گیلا کر لیا، اور ایسے کر کے ہم دم دے دیں گے. یہ دم میں 15 منٹ کے لیے دوں گی. اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری کھچڑی کیسی بنی ہے. تو اگر میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور باقی میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 منٹ ہو چکے ہیں، دم کھول لیتے ہیں. ہماری کھچڑی دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے. تو ماشاءاللہ بڑی زبردست سی کھچڑی بنی ہے. تو یہ دیکھیں، زبردست سی کھچڑی بن کے ریڈی ہو چکی ہے. آپ بھی بنائیں، انجوائے کریں، اور ریسیپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں. باقی پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دوسری ریسیپی بھی شیئر کروں گی کھچڑی کی، جو بیماروں کے لیے بنائی جاتی ہے. وہ بالکل نرم ہوتی ہے، اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو آج کا سفر یہی تک تھا. تو ٹھیک ہے جی، میری ریسیپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. پھر ملوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ نگہبان.